لائق احترام، دنیا جہان سے سب سے زیادہ محبت اور عزت احترام کے لائق اگر ہے تو وہ اللہ ذوالجلال کی ہستی ہے۔ اللہ ذوالجلال اس کی عظمت کو ماپنے کے لیے ہماری عقل اتنا سفر ہی نہیں کر سکتی جتنے اللہ ذوالجلال کی عظمت ہے۔ ہماری عقل میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ ہم پیمائش کر سکیں۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، یہودیوں کا ایک عالم اللہ کے رسول کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اللہ عز و جلال نے پوری کائنات کے اوپر جو آسمان نظر آتے ہیں، یہ ساتوں آسمانوں کو اپنی ایک انگلی پہ اٹھا رکھا، دوسری انگلی پہ ساتوں زمینوں کو اٹھا رکھا، تیسری انگلی پر اللہ عز و جلال نے جتنی شجرکاری ہے، جتنی زمین ہے اور پانی ہے، اسے اٹھا رکھا، اور چوتھی انگلی پر کائنات کی ہر چیز جو باقی ہے اسے اٹھا رکھا۔ پھر اللہ عز و جلال فرماتے ہیں انا الملک، میں ہوں بادشاہ۔ اتنی بات کہی اس نے، صحیح بخاری کی روایت، اللہ کے رسول مسکرا دیے اور فرمایا وما قدر اللہ حق قدری، ابھی بھی اللہ کی قدر انہوں نے پہچانی نہیں ہے۔ کتنی بڑی بات کہی اس نے، فرمایا ابھی بھی قدر نہیں کی۔ اللہ عز و جلال اس سے بھی عظیم ہے۔ اس کی عظمت کو سمجھنے کے لیے صرف 5 باتیں اگر ذہن میں ہوں تو انسان ورطۂ حیرت میں چلا جاتا ہے۔ جس زمین پہ ہم بیٹھے ہیں، آسمان تک پہنچنے کے لیے 500 سال کا سفر ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہر آسمان کا اتنا ہی فاصلہ ہے، اس کے ساتھ ہر آسمان کی جو تھکنس ہے، موٹائی ہے، وہ بھی 500 سال سفر کریں تو ختم ہوتی۔ اللہ کی مخلوق جو اللہ نے بنائی ہے، 7 آسمانوں کے اوپر اللہ عز و جلال نے پانی کی گہرائی رکھی ہے، وہ بھی 500 سال سفر کرے تو اس کی گہرائی ختم ہوتی۔ ایک دوسری بات، وہ فرشتے جو اللہ عز و جلال کے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، صرف ان کے کندھے اور کان کے درمیان کا فاصلہ جو ہے 700 سال سفر کریں تو ان کے کان آئیں، جیسا کہ سنن نبی داؤد کی روایت۔ ان کے ٹخنے اور پاؤں کے درمیان، ٹخنا تو پاؤں کے ساتھ ہی نظر آتا ہے نا ہمارا، 100 سال کا سفر کرے تو تب جا کے پاؤں آئے۔ تو مالک جو بنانے والا ہے وہ کتنا عظیم ہے۔ ایک تیسری بات جو سمجھنے والی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کرام کو یہ سمجھا رہے ہیں کہ اللہ عز و جلال کے ایسے فرشتے ہیں جن کے قدم اللہ عز و جلال نے کہاں رکھوائے ہیں؟ رجلاہ فی الارض السفلی، 7 زمینوں کے نیچے۔ لیکن اللہ عز و جلال نے کیسے وہ فرشتے بنائے ہیں جن کے سینگوں پہ اللہ عز و جلال کا عرش انہوں نے اٹھا رکھا ہے، 700 سال تک پرندہ اڑتا رہے۔ پرندہ تو اڑتا رہے گا، لیکن یہ کندھے اور کان تک کا سفر ختم نہیں ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے
ایک چوتھی بات سمجھائی ہے، صحیح الجامع کی روایت ہے۔ یہ روایت تو پڑھ کے انسان سوچ میں پڑ جاتا ہے مالک کی عظمتیں کیا ہے۔ ان اللہ اذن لی ان احدث عن دیک، اللہ نے مجھے اجازت دی ہے کہ جو جنت کی چاہت اور خوشخبری کو پسند نہیں کرتے، ذرا ان کو اتنا ہی بتا دو، شاید شوق آ جائے کہ اللہ ذوالجلال نے کیسا مرغہ بنایا ہے جس کی ٹانگیں اور پاؤں جو وہ تو زمین میں ہے، لیکن اس کی گردن اللہ کے عرش کے نیچے ہے۔ کتنے 100 سال کا سفر ہے عرش تک، پانی کے اوپر عرش ہے، ساتوں آسمانوں کے اوپر پانی ہے، پھر عرش ہے، اور وہ اٹھا کے اپنا سر کہتے سبحانک ما اعظم شانک، اللہ تعریفیں تیری ہیں، تیری شان کیا ہے ہم تو بیان ہی نہیں کر سکتے۔ تو سب سے زیادہ عزت احترام جس ہستی کا ہمیں کرنا ہے، نئے سال کا پہلا پیغام ہے، اگر آپ سچے اور سچے مسلمان بننا چاہتے ہیں تو ان مقدسات کو پہچانیے۔ ریڈ لائن ہے، جو رب کے بارے میں کلام کرے گا اس کا ہمارے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ جو رب کو ہی نہیں پہچانتا، جو رب کے بارے میں ہی زبان درازی کرتا ہے، اس کا تو ایک ہی حل رہ جاتا ہے، جو حل صحابہ نے بھی کیا اور بعد والے نیک لوگوں نے بھی کیا، کہ وہ زمین کے اوپر نظر نہیں آتا، اس کو زمین کے نیچے ہی رکھنا چاہیے۔